الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب لرنرز۔ آج ہم اپنے چینل فہم الاسلام پر 15 حرام کردہ گناہوں میں سے جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے زنا۔ زنا یہ ہے کہ شرعی نکاح کے بغیر ایک مرد کا عورت کے ساتھ ایسا جسمانی تعلق جو جماع تک پہنچ جائے زنا کہلاتا ہے۔ یہ اتنا کبھی گناہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کبھی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے یہ دیکھتے ہیں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے سیکھا کہ یہ اتنا کبھی گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے قریب تک جانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ زنا یہ وہ گناہ ہے جس سے معاشرہ کیونکہ اخلاقی طور پر تباہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مقرر فرمائی۔ زنا کی سزا کے بارے میں جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ النور کی آیت نمبر 2۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زنا کار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اس آیت کے مطابق زنا کار مرد اور عورت کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس حد کو جاری کرتے ہوئے زنا کار مرد اور عورت پر ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ زنا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں۔ اس بڑے گناہ زنا کے بارے میں قرآنی آیات کی روشنی میں جان لینے کے بعد اب ہم حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2475۔ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، شراب خور مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا، چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Instagram.